اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں آپ سے میں ذکر کر رہی تھی کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے مختلف قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح فزاری علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی 20 آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا سخت قحط پڑا ہے، کال پڑ گیا ہے کہ اب یہ فاقہ برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر دعا فرماتے ہیں اور فوراً ہی بارش شروع ہو جاتی ہے اور پھر لگاتار 1 ہفتے تک موسلا دھار بارش جاری رہتی ہے۔ پھر دوسرے جمعے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک عربی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلسل بارش ہمارے کھیتوں پر اور بستیوں پر برسنے سے راستے منقطع ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح بھی ہم تکلیف میں آ رہے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، چیزیں نہیں پہنچ رہی، ہمارے بال بچے بھوک سے بلکنے لگے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر دیجئے کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں اور بستیوں پر نہ برسے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دعا فرماتے ہیں تو بادل مدینہ شہر اور اس کے اطراف سے ہٹ جاتے ہیں اور 8 دن کے بعد مدینہ منورہ میں سورج نظر آتا ہے۔ اسی طرح بنی مرہ کے علاقے سے بھی 13 آدمی مدینہ آتے ہیں۔ ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان لوگوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور قحط کی شکایت کی اور بارش کی درخواست کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفے کے طور پر عطا کیے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی اللہ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے علاقہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت ان کے شہروں میں بارش ہوئی تھی کہ جس وقت انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی بارش کے لیے۔ اسی طرح بنی البکا کے قبیلے سے بھی ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ان میں حضرت معاویہ بن سور بن عباد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کہ جن کی عمر اس وقت 100 برس تھی۔ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر حضرت معاویہ بن سور بن عباد رضی اللہ عنہ اپنے فرزند حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیں۔ ان کی درخواست پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرزند کے سر پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرا اور پھر ان کو چند بکریاں بھی دیں اور وفد والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اور اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ جب بھی کبھی قحط یا خشک سالی کا وقت آتا ان کی قوم ہمیشہ قحط سے محفوظ رہتی۔ اسی طرح بنی کنانہ کا وفد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے امیر اس وقت حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ تھے۔ ان لوگوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا۔ جب حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے علاقے میں واپس گئے تو ان کے باپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم تجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کی بہن نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی وجہ سے اس قدر رنجیدہ ہوئے، دل شکستہ ہوئے کہ واپس مدینہ منورہ چلے آئے اور وہیں رہنے لگے۔ یہ جنگ تبوک میں شریک ہوئے اور پھر اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ بصرہ چلے گئے اور پھر آخری عمر میں شام گئے اور پھر شام کے شہر دمشق کے اندر ان کی وفات 58 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح بنی حلال کا وفد بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد
یہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے گھر میں بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے سر اور چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ یہ دست مبارک کی نورانیت تھی کہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہمیشہ پر نور رہا۔ ان کے قبیلے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے ہمیشہ حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایک الگ ہی نور اور برکت دیکھی۔ اسی طرح قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے، ان کے بال لمبے ہوتے تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور پھر لوگوں سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جو ایک خوبصورت رنگ کے مالک تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کے وفد میں سے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں پر مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ زمام بن ثعلبہ نے پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ پھر حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن واپس گئے، ساری قوم کو جمع کیا۔ سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ان کے تمام بتوں یعنی لات، عزا، منات، حبل ان کو برا بھلا کہا اور ان کی توہین کی۔ ان کی قوم نے جو اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم چونک پڑے اور کہنے لگے کہ اے ثعلبہ کے بیٹے تو کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا، ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارے یہ دیوتا یعنی بت تجھ کو کوڑ اور جنون یعنی پاگل پن کے مرض میں مبتلا کر دیں گے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس نے اپنا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اور ایک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ ہم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا ہے اور تم لوگوں تک اسلام کا پیغام لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اسلام کے تمام ارکان جو سب فرض ہوئے تھے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان سب کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کے حق میں اس قدر مؤثر تقریر کی کہ رات تک قبیلے کے تمام مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور ان لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو توڑا، پھر اپنے قبیلے میں ایک مسجد بنائی اور سچے دل سے اسلام کی پیروی کرنے لگے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔